السلام علیکم۔ گریڈ 2 ہمارا اگلا سبق ہے قائد اعظم۔ قائد اعظم کا مطلب ہے بڑا رہنما۔ اعظم لفظ کا مطلب ہوتا ہے بڑا، اور قائد کا مطلب ہوتا ہے رہنمائی کرنے والا۔ قائد اعظم بڑا لیڈر، بڑا رہنما۔ اچھا، خاص الفاظ کی طرف آتے ہیں۔ پہلا لفظ ہے ذہین۔ ذہین کا مطلب ہوتا ہے عقل مند، عقل مند۔ نیکسٹ لفظ اس کا ہے لگن۔ لگن کا مطلب ہوتا ہے شوق، شین واو قاف شوق۔ یہ آپ ساتھ ساتھ اپنی بک پر چھوٹا چھوٹا کر کے لکھتے جائیں۔ اگلا لفظ آپ کا ہے محنت۔ محنت کہتے ہیں مشقت کو، میم شین کاف تے، مشقت۔ ٹھیک ہو گیا۔ نیکسٹ لفظ آپ کا قبضہ۔ قبضہ کا مطلب ہوتا ہے تسلط یا چھا جانا، اپنے قبضے میں کر لینا، قابض ہو جانا۔ ٹھیک ہے، تو قبضہ ملکیت کہہ سکتے ہیں آپ، کہ ملکیت بنا لینا، ملکیت۔ نیکسٹ لفظ آپ کا ہے عزم۔ عزم کا مطلب ہوتا ہے ارادہ، پکا ارادہ۔ اس کے بعد نیکسٹ لفظ ہے طاقتور۔ طاقتور ہمت والا، ہمت تشدید ہے، ہمت والا، والف وا لام الف لا۔ نیکسٹ لفظ آپ کا ہے قائد۔ قائد کا مطلب ہے رہنما، رہنما۔ نیکسٹ لفظ آپ کا ہے درسگاہ۔ درسگاہ کا مطلب ہے اسکول، پڑھنے کی جگہ۔ درس کہتے ہیں نا سبق، گاہ کہتے ہیں جگہ کو، پڑھنے کی جگہ۔ نیکسٹ لفظ آپ کا ہے ہندوستان۔ ہندوستان جو اس کا مطلب ہوتا ہے ہندوؤں کے رہنے کی جگہ۔ ٹھیک ہے، اور پاکستان بننے سے پہلے پاکستان اور انڈیا جو بھارت جو ہے وہ ایک ہی ملک تھا، ایک ہی خطہ تھا۔ ٹھیک ہے، اور اس کا نام ہندوستان بھی اس کو کہتے تھے، انڈیا بھی کہا جاتا تھا، لیکن زیادہ تر ہندوستان کا لفظ استعمال، کیونکہ یہاں پر مسلمانوں اور ہندوؤں کی تعداد تقریباً برابر ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ کا نیکسٹ ہے، ہم ریڈنگ کرتے ہیں، ساتھ ساتھ میری ریڈنگ کیجئے۔ قائد اعظم کا اصل نام محمد علی جناح تھا۔ وہ کراچی میں پیدا ہوئے۔ وہ بچپن سے بہت ذہین تھے۔ وہ بہت محنت اور ایک سیکنڈ یہ دیکھیں، وہ بہت محنت اور لگن سے اپنی پڑھائی کرتے تھے۔ اسی محنت کی وجہ سے انہوں نے لندن کی سب سے اعلیٰ درسگاہ سے ڈگری حاصل کی اور وکیل بنے۔ کیا اس پیراگراف میں آپ نے پڑھا ہے؟ قائد اعظم کا نام محمد علی جناح تھا۔ پیدا کہاں ہوئے؟ کراچی میں۔ بچپن سے بہت ذہین تھے اور بہت محنت اور لگن سے، یعنی شوق سے اپنی پڑھائی کرتے تھے۔ اسی محنت کی وجہ سے لندن کی سب سے اعلیٰ درسگاہ میں، ایک بڑی یونیورسٹی میں آپ نے ڈگری حاصل کی، اور کس کی؟ وکالت کی ڈگری۔ آپ وکیل بنے تھے، لائر بنے تھے۔ ٹھیک ہے، اور اس کے بعد نیکسٹ پیراگراف کی طرف چلتے ہیں۔ اس دور میں ہندوستان پر انگریزوں کا قبضہ تھا۔
جس وقت قائد اعظم تعلیم حاصل کر کے ایک وکیل بن کر واپس لندن سے جب آئے تو اس دور میں ہندوستان پر انگریزوں کا قبضہ تھا، جبکہ یہ جو ہندوستان ہے اس پر مسلمانوں کی حکومت تھی۔ لیکن 1857 میں انگریزوں نے یہاں پر آ کر قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد نیکسٹ لائن ہے، مسلمانوں کو اپنے دین پر چلنے کی آزادی نہیں تھی۔ ہمارا دین کیا ہے؟ اسلام۔ تو مسلمانوں کا یہ ملک تھا، انگریز بڑے بہانوں سے، تجارت کے بہانے سے یہاں ہندوستان آتے رہے اور آہستہ آہستہ اپنے قدم جما لیے اور آخر کار اس پر اپنا قبضہ کر لیا۔ اور جب انہوں نے قبضہ کر لیا تو مسلمانوں کو وہ اسلام پر نہیں چلنے دیتے تھے، وہ اپنے اسکول، یونیورسٹیوں میں اور ہر جگہ پر انہوں نے کرسچینٹی یعنی عیسائیت کی تبلیغ شروع کر دی، عیسائیت کو پھیلانا شروع کر دیا، عیسائیت کے اصولوں پر جو ہے وہ چلنے کے لیے مسلمانوں کو بھی مجبور کرنے لگے۔ تو ان حالات میں مسلمانوں نے اپنے بچوں کو بھی اسکول سے اٹھا لیا اور بہت برے حالات ہو گئے تھے۔ تو اس وقت عظیم جو لیڈرز تھے، سر سید احمد خان، انہوں نے اور قائد اعظم اور دیگر رہنماؤں نے مسلمانوں کو یہ احساس دلایا کہ آپ اپنے بچوں کو تعلیم دلوائیں کسی بھی طریقے سے، ورنہ یہ بہت پیچھے رہ جائیں گے اور پھر ہم اپنا وطن واپس بھی نہیں لے سکیں گے۔ اچھا جی، نیکسٹ لائن پر ہم چلتے ہیں کہ قائد اعظم نے مسلمانوں کو ایک ایسا ملک دلانے کا عزم کیا جس میں کسی پر ظلم نہ ہو۔ ٹھیک ہے، قائد اعظم نے پھر جب ان حالات کو دیکھا تو آپ نے ایک پکا عزم کر لیا، ارادہ کر لیا پکا کہ ایسا ملک میں بناؤں گا مسلمانوں کے لیے کہ جہاں پر ان پر کسی قسم کا ظلم نہیں ہوگا، وہ اپنی مذہب کے مطابق زندگی گزار سکیں گے۔ نیکسٹ پیج کی طرف چلتے ہیں۔ اس خواب کو سچ کرنے کے لیے قائد اعظم اور ان کے ساتھیوں نے بہت مشکلات کا سامنا کیا۔ پھر اب یہ علامہ اقبال نے خواب دیکھا کہ مسلمانوں کے لیے علیحدہ وطن ہونا چاہیے جہاں وہ اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزار سکیں۔ قائد اعظم چونکہ ایک وکیل تھے، انہوں نے یہ پاکستان کا مقدمہ، مسلمانوں کا مقدمہ بڑی اپنی ذہانت سے اور اپنی قابلیت سے لڑا، جس کو لڑنے میں انہیں تقریباً 1906 سے لے کر یعنی 1906 سے لے کر 1947 یعنی 1906 سے 1947 تک کا عرصہ لگا، یعنی کہ آپ کی پوری زندگی اس میں اس مقدمے کو لڑتے ہوئے مسلمانوں کے بھلائی، مسلمانوں کے لیے علیحدہ وطن حاصل کرنے میں صرف ہو گئی۔ اچھا، نیکسٹ لائن پہ ہم چلتے ہیں۔ کئی سال کی محنت اور قربانیوں کے بعد پاکستان 14 اگست 1947 کو قائم ہوا۔ قائد اعظم پاکستان کو ایک طاقتور ملک بنانا چاہتے تھے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے قائد کے اس خواب کو سچ بنانے کے لیے محنت کریں۔ ٹھیک ہے، قائد اعظم کیا چاہتے تھے کہ ایک پاکستان اب بن گیا 14 اگست 1947 کو، اب وہی چاہتے تھے کہ ایک طاقتور ملک بنے، کہ پوری دنیا میں اس کا نام ہو۔ تو اب ہمیں کیا کرنا ہے کہ اپنے قائد کی، جنہوں نے اتنی مشکلوں سے اپنی پوری زندگی صرف کر کے ہمارے لیے وطن بنایا، تو ہم خوب محنت کریں، دل لگا کر پڑھیں اور اپنے وطن کی خوشحالی، کامیابی کے لیے محنت کریں اور اس کو پوری دنیا میں اس کا نام بلند کریں۔ اچھا جی، کچھ الفاظ نیچے دیے گئے ہیں بچوں، ان کو ہم ریڈ کرتے ہیں۔ ذہن، عزم، ایک منٹ، ذہین، لگن، محنت، قبضہ۔ نیکسٹ لائن پر آ جاتے ہیں۔ عزم، طاقتور، قائد، درسگاہ،
مشکلات پاکستان، سچ خواب ہندوستان، وطن فلک ڈگری۔ ڈگری پتہ ہے نا آپ کو کیا ہوتی ہے؟ ڈگری جب ہم کوئی خاص کسی شعبے میں مہارت حاصل کر لیتے ہیں تو گورنمنٹ کی طرف سے ہمیں ایک ڈگری دی جاتی ہے۔ جیسے آپ لوگ سب میٹرک کر لیں گے، 10 جماعتیں پاس کر لیں گے تو آپ کو ایک ڈگری دی جائے گی۔ پھر آپ 11 اور 12 اس طرح آگے پڑھتے جائیں گے اور ہر پڑھائی کے بعد آپ کو ایک ڈگری ملتی ہے۔ تو 10 جماعتیں پڑھنے کے بعد ڈگری کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد ہے اس روز اس دور، ایک خاص چند لائنیں یہ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اس دور میں ہندوستان پر انگریزوں کا قبضہ تھا۔ پاکستان 14 اگست 1947 کو قائم ہوا۔ قائد اعظم کا اصل نام محمد علی جناح ہے۔ یہ ہو گئی ہماری پڑھائی۔ نیکسٹ ہم چلتے ہیں نیکسٹ پیج کی جانب۔ زبانی جواب دیں، لیکن بچوں آپ نے اس کو لکھنا ہے، ان سوال جواب کو۔ قائد اعظم کا اصل نام کیا تھا؟ محمد علی جناح۔ پاکستان کب قائم ہوا؟ 14 اگست 1947 کو قائم ہوا۔ یہ 1 اور 4۔ اس کے بعد قائد اعظم کہاں پیدا ہوئے؟ تیسرا سوال۔ کراچی میں پیدا ہوئے۔ قائد اعظم کراچی میں پیدا ہوئے۔ آپ کے خیال میں پاکستان کو کیسے اچھا بنایا جا سکتا ہے؟ خوب محنت کر کے، اپنے وطن کو پڑھ لکھ کر اور خوب محنت کر کے اچھا بنایا جا سکتا ہے۔ اچھا بچوں، کچھ واحد اور جمع کے بارے میں آپ پہلے بھی یہ پڑھ چکے ہیں۔ کچھ الفاظ ایسے واحد ایسے ہوتے ہیں، یہ سب واحد دیے گئے ہیں آپ کو اور یہ آگے ان کی جمع۔ تو واحد کے ساتھ اگر ہم واو اور نون غنہ لگا دیں تو وہ جمع بن جاتی ہے۔ جیسے مسلمان، یہ دیکھیں لفظ ہے مسلمان، اگر مسلمان کے آگے نون واو، یہ دیکھیں نون واو نون غنہ، یعنی کہ نون کے بعد واو نون غنہ لگا دیا تو مسلمانوں بن گیا۔ اسی طرح آپ کا اگلا لفظ ہے کام، کام میں میم کے آگے واو نون غنہ یہ دیکھیں لگا دیا تو کاموں بن گیا۔ اس کے بعد قربانی لفظ ہے آپ کا، یہ قربانیوں، تو قربانیوں یہ کو 2 نقطوں میں یہاں بدل دیا گیا ہے، یہ دیکھیں، اور واو نون غنہ لگا دیا گیا۔ اسی طرح انگریز تو انگریزوں، ٹھیک ہے، انگریزوں، واو نون غنہ لگا کر ہم نے اس کی واحد سے جمع بنا لی۔ اس کے بعد آپ کا جملے بنائیں۔ اگلا کام ہے محنت، میں محنت کرتی ہوں۔ ذہین، میں ذہین ہوں۔ طاقتور، میں طاقتور ہوں۔ ٹھیک ہے، آپ اور بھی اپنی پسند کے جملے بنا سکتے ہیں۔ ہم نیکسٹ پیج کی طرف چلتے ہیں۔ میرے خیال سے یہ اتنا ہی ہے۔